السلام علیکم طالبات، آج ہم شہر کاری دیکھیں گے۔ پانی کی دستیابی، خوشگوار آب و ہوا، زرخیز زمین وغیرہ موافق جغرافیائی حالات رکھنے والے مقامات پر انسانی بستیوں کو فروغ ہوتا ہے۔ دیے گئے جدول میں چند سہولتیں بتائی ہوئی ہیں۔ یہ سہولتیں صرف دیہی علاقوں میں یا صرف شہری علاقوں میں یا دونوں علاقوں میں دستیاب ہیں یا نہیں، یہ آپ دیکھیں گے۔ پہلا ہے پیٹرول پمپ شہروں میں ہوتے ہیں۔ سنیما گھر یہ بھی شہروں میں ہوتے ہیں۔ ہفتہ واری بازار دیہاتوں میں، شہروں میں دونوں جگہ ہوتے ہیں۔ ابتدائی طبی مرکز بھی ہوتے ہیں، پولیس چوکی، اسی طرح سے آرٹ گیلری، گرام پنچایت، زرعی پیداوار، بازار سمیتی، پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول، کالج، دکان، ہاسپٹل، میٹرو اسٹیشن، بس اسٹینڈ، یونیورسٹی وغیرہ۔ طالبات، اب ہم انسانی بستیوں کی قسمیں دیکھیں گے۔ پہلی قسم ہے منتشر بستیاں۔ منتشر بستی میں مکانات دور دور اور تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس قسم کی بستی بلند ہموار علاقوں، گھنے جنگلات، گھاس کے خطوں، ریگستانوں، نیز زرعی علاقوں میں نظر آتی ہے۔ منتشر بستی کے درمیانی فاصلے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس بستی میں مواقع، سہولیات اور خدمات بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ بستیاں فطری ماحول سے بہت قریب ہوتی ہیں، اس لیے یہ آلودگی سے پاک ہوتی ہے۔ یہ بستیاں روزمرہ ضروریات کی تکمیل کے لیے مرکزی دیہاتوں پر منحصر ہوتی ہیں۔ طالبات، بستی کی دوسری قسم خطی بستیاں ہیں۔ سڑک، ریل راستہ، ندی، نہروں، ساحل سمندر، پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں کے دامن وغیرہ علاقوں سے لگی خطی بستیاں نظر آتی ہیں۔ اس قسم کی بستی تنگ جسامت کی اور ایک خط مستقیم میں بسی ہوتی ہیں۔ اس قسم کی بستی میں مکانات اکثر و بیشتر ایک قطار میں بسے ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بستی بڑھتی جاتی ہے، مکانات کی مزید قطاریں بنتی جاتی ہیں۔ سڑکیں اور گلیاں ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں۔ مکانات کے علاوہ بستی میں چند دکانیں بھی ہوتی ہیں۔ بستی کی تیسری قسم مرکوز بستی ہے۔ چشمے، نالے، ندیاں، تالاب، جھیل جیسے پانی کے ذخائر کے قریب اس قسم کی بستیاں نظر آتی ہیں۔ راجستھان جیسے صحرائی علاقوں میں آبی مقامات پر انسانی مرکوز بستی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہموار زرخیز زمین، آمد و رفت کے مراکز، کان کنی کے علاقے، تجارتی مراکز وغیرہ کے علاقوں میں اس طرح کی بستیاں وجود میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ تحفظ، صحت، تعلیم، اسی طرح دیگر سماجی مذہبی اسباب کی بنا پر مرکوز بستیاں وجود میں آ سکتی ہیں۔ مرکوز بستیوں کی طرح بستیوں میں مکانات ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اس بستی میں سماجی خدمات دستیاب ہوتی ہیں۔ اس بستی کے پرانے محلوں میں سڑکیں تنگ ہوتی ہیں۔ ان بستیوں کو مقام اور زمانے کے لحاظ سے پھیلنے کی وجہ سے ان کو ایک مخصوص شکل مل جاتی ہے۔ دی گئی تصویر میں شہر اور گاؤں کا منظر دکھایا گیا ہے۔ گاؤں میں سہولیات کی کمی کی وجہ سے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں اور شہروں میں آ کر بسنے لگتے ہیں۔ شہروں میں وسائل دستیاب ہیں، روزگار کے مواقع دستیاب ہیں، اس لیے لوگ زیادہ شہروں میں آ کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ طالبات، شہر کاری کی وجہ سے اب شہروں میں لوگ زیادہ آ کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح شہر کی آبادی بڑھ جاتی ہے اور پھر آلودگی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک شکل میں آبی آلودگی بتائی گئی ہے۔ کارخانوں کا گندا پانی کے ذخیروں میں شامل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آبی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہروں میں آبادی بڑھ جانے سے نقل و حمل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹریفک کا ہجوم نظر آتا ہے جگہ جگہ۔ اس طرح سے جو ہے تو شہروں میں آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آلودگی کے مسائل اور ٹریفک کے مسائل، نقل و حمل کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جھوپڑ پٹیوں کا بننا بھی شہروں میں ایک مسئلہ ہے۔ فضائی آلودگی بھی ایک مسئلہ ہے۔ انسانی ضروریات بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی بھی بڑھ رہی ہے۔
اور فضا میں زہریلی گیسیں شامل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور روز بروز فضائی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ کچروں کے انبار نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے تو انسانی صحت بھی خطرے میں رہتی ہے، لیکن آج کل جو ہے تو کچرے کا انتظام ہماری حکومت نے بہت بہتر طریقے پر کیا ہے۔ دی گئی ترسیم خطی ترسیم ہے۔ اس ترسیم میں بھارت میں شہر کاری کا رجحان بتایا گیا ہے۔ 1961 میں بھارت میں شہری رجحان بتایا گیا ہے، اسی طرح سے بھارت میں شہری رجحان بڑھتا گیا ہے۔ اسی طرح 2011 میں بھارت میں شہری رجحان سب سے زیادہ ہے، اور آج بھی لوگ روزگار کے وسائل حاصل کرنے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور شہروں میں آ کر بسنے لگتے ہیں۔